حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی۔ اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے ہیں۔ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم ایس حنیف ری ایکشن پر۔ دوستو قاری حنیف صاحب آج بیان فرمائیں گے جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ۔ بتوں کو توڑنے کا واقعہ کیسے پیش آیا اور کیوں پیش آیا، بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اسلام کے ایک عظیم رکن جس کو حج کے الفاظ سے لوگ پکارتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک عشق والی چیز ہے، فریفتہ ہونے والی بات ہے۔ جب تک دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کسی کے در پہ پڑ کے مرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے، رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تھا میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔
پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی. باپ بت گھر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے. اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے. معاف تو اب بھی نہیں کرتے، پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا. اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں. ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے. بت خانہ بنا رہا بے شمار بڑا لوگوں نے، کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی. اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کی کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے. لوگ میلے کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر. کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا. سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے. واپس آئی قوم، بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجھایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تلاش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی. آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک نوجوان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں۔ مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں۔ دنیا کے لوگوں، آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا۔ توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ جس ملک کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا، صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام، ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا۔ خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اس دین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا۔ www.shahideislam.com آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے طاق میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوں کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا تیرا، قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا کوئی؟ کچھ ٹھیکہ اٹھا رکھا کسی نے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید عزتی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، رگڑا نکال دیا خداؤں کا۔ آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہی ایک نوجوان ہے جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، یہی وہ ہو سکتا ہے۔ کبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا، میرے خلیل تو نے
اکیلے نے مار کھائی ہے، میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، میرے خلیل انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں۔ تو تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو، جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی، جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی، جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے۔ ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہے اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے۔ تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہیں، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہیں، بارش برسانے پہ قادر ہیں، اولاد دینے پہ قادر ہیں، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے ہیں؟ یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آئے کہاں سے ہیں کہ ہم نے بنائے؟ سینیوں سے، ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے۔ فرمایا ظالموں جن کو تم بناؤ چھینیوں اور لوہوں سے تراش کر چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم۔ آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے، کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے، کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے، اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کل آیا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹال یہ ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے۔ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری باتیں کر رہا تھا۔ کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنی غیرت مند اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے۔
کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جب جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے۔ سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسے پکڑ کر، وانصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعامل کرو، ان کی حمایت کرو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو۔ چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، کولے بن گئے، شولے بن گئے، پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ، عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ پنگوڑا تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، باں کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ مامور تھا وہ آیا تو میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے۔ جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے درمیان میں پڑے، آواز آتی ہے قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے۔ آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ بن رہا ہے بیت اللہ، بنا رہا ہے خلیل اللہ، اور گارا اور اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ۔ مستری بھی نبی، مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی۔ اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا، اور بلا کر دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ الہ العالمین، دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بڑی عمر کا، بڑی عمر کا آدمی، جو بھی حج کرنے آئے طواف کرے، الہ العالمین میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حاجی حج کرنے آج چلا ہے، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی۔ فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دونوں باپ بیٹوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تم بھی دعا کرو۔ حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی، الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ہاجرہ نے دعا کی، آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے، حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی، دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما۔
پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے، نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے۔ ہر میں محترم کا اس کا ارادہ ہے یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جو سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں جاؤ، آدمی پریشان ہوتا ہے، امریکہ میں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کدھر کو جاؤں گا؟ یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ، یہ خاصہ ہے، سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں دوسروں کے یہاں نہیں، اپنوں کے یہاں آیا ہوں۔ اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں، گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے؟ اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخ یاقوتوں سبز یاقوتوں والے تاج، سونے کی لڑیوں والے تاج، چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ، میرا ڈر ہو تیرا سر ہو، ننگا سر کر کے لا، خبردار سر پہ کچھ نہیں، بادشاہ ننگے سر آؤ، وزیروں ننگے سر آؤ، گورنروں ننگے سر آؤ، ذمہ داروں سرمایہ داروں بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں تمام کے تمام ننگے سر آؤ۔ کوٹ پتلون اتار کے آؤ، شلوار قمیض اتار کے آؤ۔ تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں، ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے، میرے بندے تیرا سر ہو میرا در ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، ایک ہی فیشن چلے گا یہاں، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام باندھنا جائز نہیں، حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا، بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے۔ فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، بر صغیر کا باشندہ ہو، کالے ملک کا رہنے والا ہو، گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو، بادشاہ اور فقیر ہو، تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ۔ وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے، کفن پہن کے آ، گھر سے پوری طرح نکل کے آ۔ ہاں تجھے کیا معلوم واپسی بھی تو ہی ہوگی کہ نہیں، تیار ہو کے آ، پکا پروگرام بنا کے آ۔ فرمایا فمن رفث فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا۔ رفث کے معنوں میں زینت بھی ہے، زیب و زینت تم نے نہیں کرنی، خوشبو لگا کر میرے دربار میں مت آؤ، یہ جنٹل مینی اپنے گھر چلاؤ۔
دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں کچھ بن کے چلا ہوں اور میرے دربار میں بن کے آئے گا. مٹ کے آ، بندگی کرتا ہوا آ، سر جھکاتا ہوا آ، مجھے اپنا خدا اور معبود اور کارساز مانتا ہوا آ. فرمایا سلوار قمیض نہیں چلے گی، کوٹ پتلون نہیں چلے گا، تمام کپڑے اتار کے آؤ. ایک کپڑا اپنی تہمت کی جگہ لپیٹ لے تاکہ تیری شرمگاہ چھپ جائے، اور ایک کپڑا گلے میں ڈال لے اور کندھا پھر بھی ننگا رکھ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دربار میں بھی کپڑے پہن کے چلا ہے. اسی کو کہتا کہ کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر. بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، بادشاہ فقیر ہو، کوئی بھی ہو اللہ کے دربار میں یکساں. بندہ تو بندہ ہے نا. اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. حرم محترم میں جب نماز ہوتی ہے عجب انداز ہوتا ہے، ساری کائنات سر سے ننگی کھڑی ہے، کفن میں لپٹے کھڑے ہیں، اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہیں. اور عجب دربار ہے، حرم محترم میں قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، شرابور ہو جاتا ہے پسینوں میں، اور آدمی کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، اور میرے مالک میں اتنا بڑا روسیار، یہ تیرا دربار، کہاں میری بدامالی، کہاں میری روسیاہی، کہاں میرے کرتوت، اور کہاں تیرا یہ بابرکت دربار. شرم آتی ہے، پسینوں میں آدمی خود بخود ڈوب جاتا ہے. حرم محترم کے اندر جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. آگے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا. خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا. اور فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جس نے دعا مانگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا. اور جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کر مجھ سے مانگا، میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر، میری دہلیز پہ پڑھ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا. طواف کرتا ہے، آواز لگاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. الہی میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار میں میری حاضری قبول فرما، تیرے دربار میں میری حاضری منظور فرما. میں آیا ہوں تیرے دربار میں سر مارنے کے لیے، تیرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے میں آیا ہوں. علماء اکرام نے لکھا ہے، مدینے پاک سے باہر ایک آدمی نے آ کے احرام باندھا اور احرام باندھ کر آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. غیب سے آواز آئی، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیری حاضری منظور نہیں. بڑے میاں تھے، عمر رسیدہ تھے، چل رہے ہیں، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں. برابر میں کھڑے ہوئے کسی جوان نے کہا، بڑے میاں ہم نے بھی سنا ہے، تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے. جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی،
बड़े मियां ने रो दिया और कहने लगा, बेटा तुम एक दिन की आवाज सुन करके मुझे घबरा रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो। मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए। मुझे ये आवाज सुनते सुनते 52 साल गुजर गए। 53 साल गुजर गए मुझे यही आवाज सुनते सुनते। फिर ऐ नौजवान ये बता, अगर इस दरवाजे पे मंजूर नहीं तो फिर और दरवाजा कौन सा है जहां जाके मैं माथा रख लूं? मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है कि मैं पेशानी को उसके दरवाजे पर रगड़ता रहूं, मैं हाजिरी देता रहूं। मंजूर करना उसका काम है, हाजिरी देना मेरा काम है। यूं लिखा है किताबों में कि गैब से आवाज आई, आज हमने तेरे यकदम 54 हज कबूल कर लिए। shahideislam.com यकदम तेरे हमने आज 54 हज कबूल कर लिए। हम तो तुझसे इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे और ये बात कहलवाना चाहते थे कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अगर मामूली साहब को किसी को कर्जा लेना हो तो पहले जाकर के ये ठोकर मारते हैं, ईमान नाल यार असा तो कहीं को लोग कहीं कोई टक्का पैसा गिरदा है कहीं नहीं। जब लोड़ पौंदी है असा तो साडा यार है पिया, साडा रिश्तेदार है पिया, असा तो तेरे को लावेंदे हम ना ले तेरी मर्जी। असा बह बूहे ते कहीं गए ही कोई नहीं। उनको राजी करने वास्ते बह बूहे की तरदीद पे थी है। 4% कर्जा लेवन वास्ते उनको जतावना पौंदा है। असा तेरे बूहे तो सवा कलाई किसी को गए ही नहीं, उगे नहीं गए। तो खुदा को न जताओ कि हम तेरे दरवाजे के सिवा कभी किसी दरवाजे पे आए ही नहीं। अगर तुम अपने महबूब को खुश करने के लिए ये बात कहते हो कि इस दिल में तेरे सिवा किसी की जगह नहीं, जिन लोगों को बाबुल इश्क से वास्ता पड़ा है उनको पता है कि महबूब फिर मुस्कुराता है। यूं कहो ना, असा तेरे सिवा कहीं कुछ सुनाऊंगा ही कहीं नहीं। इन दिल के विच कोई जाति पा ही नहीं सकता तेरे सिवा। ये दिल तेरे वास्ते है। तो बादशाह 1000 पानी आवे, 1000 हसीना आवे, 1000 फलानी आवे, मैं ईमान नाल तेरे सिवा कहीं को देखण की तैयार नहीं, कहेंगे मुंह जे उत्ते थूकण की तैयार नहीं। जड़ वेले गल्ला मारदा है ना महबूब को वल मुस्कुरांदा देखो, खुश थींदे, हाँ हाँ मेरे उत्ते कुर्बान है, मेरे उत्ते निसार है। हालांकि है सारा मतलब, अगर एक मिट्टी का बना हुआ महबूब इस बात से राजी होता है कि तेरे सिवा मैं किसी को नहीं चाहता, तो वो जमीन और आसमान का मालिक राजी नहीं होगा जब बंदा कहता है ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हज तो है ही तालीम इस बात की कि दर मेरा हो, सर तेरा हो, दिल तेरा हो, घर मेरा हो। कदम कदम पे यही तालीम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तमाम के तमाम हाजियों को यही तलबिया पढ़ना पड़ता है। यहां दूर से ही लमलम की पहाड़ी से, अभी दूर है सरजमीन अरब, पहले से एहराम बांधो, तैयार हो जाओ, दीवाने बन जाओ, मस्ताने बन जाओ, छोड़ो बादशाहत, छोड़ो अपनी तमंगरी, छोड़ो अपनी ज़ेबो ज़ीनत, आओ दीवाने बनो। और इसी को कहता कि दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कल खौफो हिरास। दर्द गम रंजो अलम फिक्रो कलक खौफो हिरास। वो बला कौन सी है जो सब हिजरा में नहीं, और तेरे विशाल में सब कुछ है, तेरी जुदाई में बड़ी परेशानी है। तवाफ में भी ये बात समझा दी जाती है कि मेरे घर के सिवा किसी जगह का तवाफ जायज नहीं। और फरमाया फरिश्तों आओ मेरा बंदा आया है, घर मेरा है, चक्कर इसका है,
اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیاں پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے، آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا، آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مسافہ کرو۔ کیوں؟ یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا، کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا، کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا۔ یہ فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ، 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے، آؤ یہ میرے مہمان ہیں۔ زمزم کا پانی پینے جاتا ہے، طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے۔ فرمایا آجا آجا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، تو میرے کعبے میں آ گیا، تو میرے حرم میں آ گیا، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو، آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا۔ زمزم کا پانی پیتا ہے۔ حاجیوں سے پوچھو، تھکا ہوا جاتا ہے، نیند کا مارا ہوا جاتا ہے، گھبرایا ہوا جاتا ہے، طواف کیا، طواف زیارت کیا، پہلا طواف کیا اور زمزم پیا، تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو نہیں، تو وہاں زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آجا آجا، ابھی فارغ نہیں ہوا، طواف تو نے کر لیا، میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا، بخشش کی دعائیں مانگ لی، رو لیا، دھو لیا، اور میں نے تجھے پانی چھانی بھی پلا دیا۔ چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، فرمایا میں نے تجھے پانی چھانی پلا دیا، زمزم پلایا۔ اس کعبے کے بنانے والے نے، حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ۔ چنانچہ اب نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے، عادت بدلے، میرے قانون کو اپنائے، تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں، خوشبو لگانا جائز نہیں، اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں، ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا، جس کا مستانہ بن کر آیا، وہاں تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا، میرا بن کر آیا، تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا، میرے والی عادت اپنا، میری بھی بیوی نہیں، تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں، میں بھی کپڑے نہیں پہنتا، تو بھی سمجھ لے کہ میں نے بھی نہیں پہننے، میں بھی خوشبو نہیں لگاتا، تو بھی نہ لگا۔ جب تک احرام بندھا ہوا ہے اس وقت تک تو میرے والے افعال بنا۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبقہ رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ لکھا کتابوں میں کہ ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی۔ مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو، بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ وہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی، پچھلی رات تھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا، ابدال چونک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا، سارا حرم
نور سے جگمگا اٹھا، اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بھر گیا۔ اور جب طواف کرنے لگے تو یوں فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے پہ قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر طواف بند ہوا ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا۔ کالی کالی چڑیا آ کر طواف شروع کر دیتی ہیں، ادھر سلام پھیرا، لوگوں نے طواف شروع کیا اور وہ چڑیا غائب۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں، ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، چھنک چھنک کی آواز آتی تھی۔ اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھوں یہ چھنکار والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی، یوں جو نظر کی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا آنکھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا، آنکھ باہر نکال دی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو جتنے بھی تم صحابہ کرام کی جماعت ہو، جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں چکا دیا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا۔ اتنا بڑا عظیم انسان ہے جس کو کالی کملی والے نے صدیق کا لقب دیا، عتیق کا لقب دیا، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ اپنے گھر کے دھندے میں لگا، بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر مکی کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غم گسار ایسا ملا جو گلی گلی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا اور میں نے جا کے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی مائی کو اس میں غوطہ دیا ہوا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کر ڈبایا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا، سارا جہان اپنی اولاد کی روٹی کے لیے انتظام کرے گا، کپڑے کا انتظام کرے گا، مکان دکان کا انتظام کرے گا۔ واہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت کالی کملی والے کی عظمت پہ لٹا دی۔
जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बूढ़ी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोटा क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, ओ अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह के लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसीलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती घर में, नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की, कर दी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हैं, और बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस जात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर रही है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, ओ जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काली कमली वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया।
اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نہدیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پہ دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400 14,000 آپ جدو بن جاواں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمانی نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی۔ توجہ رکھنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی؟ فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں،
صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا؟ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، 2-2 4-4 آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے گئے۔ لا بوڑھی مائی برتن دے، پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا، پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے۔ سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا اور کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے۔ فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ اور جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں؟ اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کرتا اوئے کی ہے صاحب نال کام میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے آئے، باہر نکل۔ غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چرپھاسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر کھڑم 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 سیدھا پہنچتا ہے۔ پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔
انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں، صدیق اکبر حکمراں تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی۔ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر، ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک چونی مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ تو کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بلا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئی۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ہی ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے، آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی, کچھ نہیں رہا, گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے, کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں, ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے. کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. سارا لے آیا ہوں, جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں. انہوں نے کہا بچوں کے لیے, کہ بچوں کا خدا وارث ہے, بچے میرے تھوڑے ہیں, خدا نے دیے ہیں, خود سنبھالے گا. میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے. جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو, کون ان کو الگ کر سکتا ہے, کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا. ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے, سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے, کمر کے نیچے شولے ہیں. امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی, اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی. صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ, میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں. اللہ غنی, تھا تو غریب, تھا تو چھوٹے قد والا, تھا تو کالے رنگ والا, پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے. صدیق اکبر قریب ہوئے, وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے, اتنی بڑی مار کھا رہا ہے, مجھے مار پڑ رہی ہے, تیری عقل نہیں کام کرتی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا, پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا, دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر, کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے, اور میری آنکھ نے دیکھا, میں برداشت نہیں کر سکا, تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں. اللہ غنی, یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی, تو نے نہ کہنی تھی, تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں, جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں, میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں, جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے. جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے, میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا, تکلیف تو مجھے ہو رہی, تجھے کیا پتا, رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں, رات دن مارتے ہیں, پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے, اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر, بیچ لے میں خریدتا ہوں, تیرا غلام ہے نا, بیچ لے میں خریدتا ہوں, مانگ کیا مانگتا ہے. امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے, پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے. تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر, ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں, بڑے داتا ہو تم. مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے, کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا, اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں. خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا, میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا, ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا, اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا. بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے,
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتہ چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے، 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے، اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگو میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف۔ چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا۔ کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالے کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا،
فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔
कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंढे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफूरुन बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया सालमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली, और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बाज नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता।
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی. گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی. تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی. اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں. جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے, مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں, چھت لعنت کرتی ہے, کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی, دیواریں اٹھ اٹھ کر آئیں گی, اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی, درخت آئیں گے, کھڑکیاں آئیں گی, روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے, کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے, قوم سمود کا کیا بنا, قوم عاد کا کیا بنا, قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا, قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا, ڈوب کے مرے لوگ, غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, دعا کر دیں ہمارے لیے, ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں, اب شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. وہ طوفان چلا گیا, کھیتی میں پانی آ گیا, اور اچھے کھیت ابھرے, اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی, اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی, آنکھ میں, منہ میں, ناک میں, پیشاب کی جگہ, پخانے کی جگہ, سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی, توبہ کا پھر وعدہ کیا, پھر وہ عذاب چل گیا, پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا, کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے, لہو بن جاتا ہے. یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا, لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں, اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے, رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر, ایک طرف تو منہ لگا, ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا, پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا, ایک طرف میں منہ لگاؤں گا, اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا, برتن ایک تھا, کنواں ایک تھا, کھوہ ایک تھا, بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے, ملک کے رہنے والے ایک کے تھے, لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں, اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی, بڑی بستی, غریب بستی, امیر بستی, چائے کا ہوٹل, بڑا ہوٹل, نیچا, کچھ بھی, گاڑی, بس, ویگن, ٹرک, ٹرالی, کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو, جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے. جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا.
कई दिन गुजर गए, खाना नहीं पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे। फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा 1 हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान। मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं। मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संगदिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही। अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलूस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए।
میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا، پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے۔ جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک